بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک بہت ہی لمبا اور بہت ہی چوڑا ہوگا، اپنے اس کو ویلاگ کو ضرور سننا ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ اس پر کامنٹ ضرور کیا کریں، آپ اس کو سنیں۔ اگر آپ کو ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں اس پر آپ کامنٹ کیا کریں، ہم تاکہ ان کوتاہیوں کو یا اس انفارمیشن کو ٹھیک کریں اور آپ تک انفارمیشن اچھی طریقے سے پہنچے، یا آپ لوگوں تک ہمارا جو پیغام ہے وہ اچھے طریقے سے پہنچتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو 1000 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں گرفتار ہوئے۔ عمران خان 2023 میں گرفتار ہوئے تھے 5 اگست کو، اور چھٹی والے دن ہمایوں دلاور نے عمران خان کو کیس میں سزا سنائی تھی، اور عمران خان کو سزا سنانے کے بعد ایک ہی منٹ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمران خان کو گھر زمان پارک سے، اور عمران خان کی دو تصویر آئی ہے، ایک الیکشن کے وقت، ایک سپریم کورٹ کے وقت، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی نہ کوئی تصویر، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی چیز سامنے آ سکی ہے۔ 1000 دن ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کسی نے نہ دیکھا ہے پاکستان کی، اور جو لوگ ملاقاتیں اب تو عمران خان کی فیملی آخری مرتبہ جو دیکھنے والے ہیں وہ سلمان صفدر ہیں، اور سلمان صفدر نے عمران خان کو آخری ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد کسی نے بھی ملاقات نہیں کی۔ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، عمران خان کو نہ کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 1000 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کو نہ کسی سے پاکستانی قوم نے دیکھا ہے، نہ چلتے ہوئے نہ ٹرتے ہوئے، اور جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے میں جو عدلیہ کا کیا گیا بیڑا غرق، آئینی ترمیمیں کی گئی، اب نئی آئینی ترمیم آ رہی، اس پر الگ ٹاپک بتائیں گے۔ عمران خان صاحب کو ناحق قید کرنے میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا قصور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی دوسرا جو سب سے بڑا قصور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا آپس میں لڑتی ہے، نہ وہ قیادت پر پریشر بناتی ہے۔ صرف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، عمران خان کی رہائی کا عمل دیا جائے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو نہ جواد احمد پر، نہ اقرار الحسن پر، نہ مولانا طاہر الاشرفی پر، کسی پر بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی جو قید تنہائی میں 1000 کے دن کے اندر عمران خان کی جو آنکھ ضائع ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، اس پر بھی پاکستان کے اور لوگوں کو حیرت ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی کیا وجہ۔ عمران خان صاحب کو نہ ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور رات کو چھپ کر عمران خان کو پہنچایا جاتا ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس اتنے سورس ہیں کہ وہ اس بات کے اتفاق کریں۔ پی ٹی آئی کے جو تنقید کرتا تھا حیدر سعید، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور حیدر سعید کو بھی اب چپ کرایا گیا۔ عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی اس میں سب سے جو بڑے نام تھے فلک جاوید خان اور صنم جاوید خان صاحب، اور صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا اور فلک جاوید کو گرفتار کیا گیا، جو بہت ہی تکڑی اور عمران خان کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے، لیکن اور لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور کچھ لوگ ہمارے جو مجبور تھے ان کو بیرونی ملک جانا پڑا اور ان کو سفر کرنا پڑا۔ دیکھیے پاکستان میں نہ میڈیا کی آزادی، اور جو لوگ صحافی آزاد بولتے ہیں ان کو نجی چینلوں سے نکالا گیا، یعنی عمران ریاض، صابر شاکر اور بہت سے جو اینکر ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے، اور جو مطیع اللہ جان، اسد طور ہیں اور بہت سے ایسے صحافی کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو صحافی 1 2 3 بچے ہیں ان پر نون لیگ کے جنورے چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ عمران خان پر اور ان صحافیوں پر بھونکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے میں مقصد کیا ہے۔ عمران خان کا کوئی ایسا بیان نہ آئے، عمران خان کو عوام بھول جائے، عوام عمران خان کا نام نہ لے، عمران خان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے، نہ عمران خان کے لیے کچھ کام کرے، نہ عمران خان کی آواز سنے، نہ عمران خان کو دنیا کا علم ہو، نہ عمران خان کو کسی کی بات کا معلوم ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، عالمی حالات کیا ہیں یا کچھ ہو۔ عمران خان کو تمام انفارمیشن سے اور فیملی سے ملاقاتوں میں رکاوٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی کیا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تذلیل ہے، اور اس میں اسلام اور شریعت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی اور اسلام کی روح سے خلاف ہے کہ ایک قیدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی قیدی
یا جنگ کے دوران گرفتار کیا جائے اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن جہاں پاکستان میں مخالف یعنی پی ٹی آئی کا تعلق ہو یا تحریک لبیک کا ورکر ہو، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن آخر کہتے ہیں کہ فرعون کو بھی خدا ہونے کا بہت ناز تھا، لیکن انجام اس کا برا ہوا۔ آپ تمام جو لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم کریں گے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کر سکا اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ آپ مجھے بتائیں ہٹلر کہاں ہے، فاسٹ نازی کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اٹلی کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ کہاں ہے؟ تمام ڈکٹیٹروں کا انجام دنیا نے دیکھا، اور ان کے ساتھ آپ کے ایک جنرل مشرف کہاں ہے؟ انہوں نے بھی زمینی ہونے کا خدا دعویٰ کیا تھا، لیکن افسوس ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ دیکھیے پاکستان کی عوام اور عمران خان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ پاکستانی قوم بزدل ہے، بزدلوں کا مستقبل بزدلی کی طرح رسوا ہوتے۔ آخر آج نہیں تو کل نہیں پاکستان کی عوام اس پر ضرور نکلے گی، اور عمران خان کی خاطر نہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اور اپنے لوگوں کے لیے ضرور نکلے گی۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، عمران خان کو 22-23 گھنٹے ایک چھوٹے سے سیل کمرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو ویڈیو کلپ سیبی کاظمی کا دیکھا ہوگا، جس میں سیبی کاظمی نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو 10 یا 15 منٹ بند کر کے رکھا ہے، جو یہ حالات ہیں۔ سیبی کاظمی نے کہا ہے کہ یہاں 30 ڈگری ہے، اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہے اب ڈگری درجہ حرارت 40 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کو 3 سال ہونے والے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اور پاکستانی عوام نے عمران خان کے لیے کیا کیا؟ عوام کو لیڈرشپ اور قیادت کے بھروسے اب نہیں رہنا ہوگا، اب عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا ہوگا یا خاموش ہو کر بیٹھیں گے۔ اب فیصلہ پاکستان کی بہادر عوام کو کرنا ہوگا۔ دیکھیے 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ جب سڑکوں پر نکلیں گے تو ان کو گولیاں مارنا، ان کو اغوا کرنا، ان پر تشدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آخر کار پاکستانی قوم اپنے حق دیکھیے بجلی کا جب بل آتا ہے تو یہ سوچ کر نہیں آتا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا تحریک لبیک سے ہے یا پیپل پارٹی سے ہے یا مولانا فضل الرحمان سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے۔ تو اس لیے بل پاکستان قوم کو تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں، حکومت چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے کس کی بھی ہو، ہم اپنا حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور کسی کو ہم لوٹنے یا ملک کا بیڑا غرق کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ شریف خاندان مریم نواز کے لیے جہاز خریدا گیا ہے، تو کیا پاکستان عوام کو بجلی یا تیل پر پٹرول پر ریلیف دیا گیا ہے؟ عمران خان کے دور میں $120 بیرل تھا، تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت 150 اور 145 روپے تھی۔ آج پٹرول اور ڈیزل کا جو ریٹ ہے وہ بیرل وہ $108 ہے، لیکن پاکستان میں اس کی قیمت 400 روپیہ ہے اور ابھی مہنگا ہونے والا ہے۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ پر ہم ویلاگ بناتے ہیں اور ویلاگ اس پر انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 1000 دن ہو چکا ہے کہ پاکستان کی گھٹیا عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کا بھی گھٹیا کردار ہے۔ عمران خان کی خاطر آئین میں ترمیمیں کی گئیں۔ اگر عمران خان کے خلاف کوئی چوری یا کسی کا ثبوت ہوتا تو ان کو ترمیمیں نہ کرنی پڑتی، ان کو عدالتوں میں کھلا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو لائیو چلاتے، یہ ہیں وہ حضور کرپشن کے ذرائع۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ کرپشن کرتی ہے، تو حضور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک کیس بنائیں اور عمران خان کی اہلیہ کو تمام کیمروں اور تمام صحافیوں کے سامنے بے نقاب کریں کہ عمران خان کی اہلیہ کرپشن کرتی ہے۔ آپ کی ذاتی دشمنی تو اس لیے آپ عمران خان کی اہلیہ کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے اور آپ کو پردے سے نفرت ہے، اس لیے آپ کا جو نظریہ ہے، کیونکہ آپ کے آقاؤں کا تعلق یورپ اور امریکہ سے ہے، تو اس لیے آپ کو جو خواتین پردہ کرتی ہے اس سے نفرت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی قید تنہائی میں عدلیہ کا بھی گھٹیا کردار ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کا لیڈرشپ کا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا بھی گھٹیا کردار ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی عمران خان کی ناحق قید کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ کبھی گنڈا پور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی اقرار الحسن کے، کبھی طارق اشرفی کے، کبھی کس پر۔ ان کو میں نے کہا کہ صرف ایک ہی پوسٹ کریں کہ عمران خان کی رہائی کا لائحہ دیا جائے، لیکن افسوس ہے یہ لوگ عمران خان کی رہائی کا لائحہ نہیں دیتے، یہ لوگ صرف ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ انفارمیشن وقت پر آپ لوگوں کو
ہماری طرف ملتی رہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ آپ کو آپ کی رائے کا معلوم ہو سکے کہ آپ کس پر رائے کیا۔ شکریہ۔